بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر بلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر بلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی جو شخصیت ہے وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ہجرت کا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والوں پر جب قریش نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے شروع کر دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حبشہ ہجرت کی اجازت دے دی۔ بہت سے ستم زدہ مسلمان حبشہ کی طرف روانہ بھی ہو گئے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرما لیا، لیکن جب آپ مکہ سے یمن کی طرف 5 روز کی مسافت اور واقع مقام برق الغماد پہنچے تو آپ کی قبیلہ کارا کے سردار ابن الدغنہ سے ملاقات ہو گئی۔ ابن الدغنہ نے پوچھا، ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ میری قوم نے مجھ کو نکال دیا ہے، اب سوچتا ہوں کسی اور ملک میں چلا جاؤں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن الدغنہ نے کہا، تم جیسا شخص کس طرح جلا وطن کیا جا سکتا ہے؟ تم غریبوں اور ناداروں کی دستگیری کرتے ہو، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہو، قرابت داروں کے پاس داری کرتے ہو، مصیبت زدہ کی امانت کرتے ہو۔ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، تم میرے ساتھ واپس چلو اور اپنے شہر ہی میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ چنانچہ وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ واپس مکہ لے آیا اور قریش سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا غضب ہے کہ تم ان اوصاف کے حامل شخص کو شہر میں نہیں رہنے دیتے؟ یہ اب میری امان میں ہے۔ قریش نے کہا، ابو الدغنہ، تم نے جو انہیں پناہ دی ہے وہ ہمیں اس شرط کے ساتھ منظور ہے کہ وہ چھپ کر عبادت کریں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کچھ دنوں تک پوشیدہ طور پر ہی عبادت کرتے رہے، لیکن آخر اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی۔ اس مسجد میں عبادت بھی کرتے اور قرآن مجید کی بڑے درد انگیز لہجہ میں تلاوت کرتے۔ قریش نے ابن الدغنہ سے شکایت کی۔ ابن الدغنہ نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے قریش کی شکایت کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا، مجھ کو تمہاری پناہ کی ضرورت نہیں، اب میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ناظرین، اسی طرح مکہ مکرمہ میں مشرکین کی ستم رانیاں دن بدن زیادہ ہو رہی تھیں، لہذا بارگاہ نبوت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مدینہ طیبہ کی ہجرت کا حکم ہوا۔ چنانچہ اکثر جان نثار ہجرت کر کے مدینہ میں آباد ہو گئے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ کو بھی ہجرت کا حکم ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوگا؟ فرمایا، ہاں، تم بھی ساتھ چلو گے، لیکن ابھی انتظار کرو۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹنیوں کو 4 ماہ قبل ہی ببول کی پتیاں کھلانا شروع کر دیں تاکہ سفر ہجرت میں یہ کام آئیں۔ 4 ماہ انتظار میں گزر گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز ہم سب گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، عین دوپہر کا وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ گھر کے کسی فرد نے دور سے دیکھ کر کہا، وہ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پر کپڑا لپیٹے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ اس سے قبل تو آپ کبھی اس وقت تشریف نہیں لائے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس بے وقت تشریف آوری کا مقصد ضرور کوئی اہم کام ہے۔ اتنے میں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچ گئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یہاں جو لوگ موجود ہیں انہیں باہر بھیج دیں۔ سیدنا ابوبکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی گھر والے ہیں، یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں، اسماء اور عائشہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہجرت کا حکم مل گیا ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ فرمایا، ہاں۔ سیدنا ابوبکر نے عرض کیا، میری ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے لیجئے، میں نے انہیں سفر ہی کے لیے تیار کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں، قیمتاً لوں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے جلدی جلدی سفر کی تیاری کی، راستہ طویل تھا، لہٰذا کچھ کھانا پکا کر چمڑے کے ایک تھیلے میں رکھ دیا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابوبکر سے کہا، تھیلا باندھنے کے لیے میرے کمر بند کے سوا اور کچھ نہیں۔ سیدنا ابوبکر نے فرمایا، اس کے 2 ٹکڑے کر لو۔
سیدنا اسما نے اپنے کمر بند کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سے مشکیزے اور تھیلے کا منہ باندھا اور دوسرے ٹکڑے سے اپنی کمر بند کو باندھ لیا۔ اسی وجہ سے ان کا لقب ذات التقین یعنی 2 کمر بند والی ہو گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ مکان کی پچھلی جانب جو کھڑکی تھی اس سے خاموشی سے نکل کر اپنی اپنی سواری پر سوار ہو گئے۔ وہاں سے 3 میل جانب جنوب ایک پہاڑ ہے جس کا نام سور ہے۔ دونوں حضرات اس پہاڑ کی غار میں پہنچ گئے اور 3 روز تک وہاں چھپے رہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ نہایت ذہین نوجوان تھے۔ وہ رات غار ہی میں گزارتے اور صبح کے وقت وہاں سے چلے جاتے اور قریش مکہ کے ساتھ اس طرح صبح کرتے جیسے رات کو وہیں رہے ہوں۔ قریش ان دونوں خلاف دن میں جو باتیں کرتے یا منصوبہ بناتے عبداللہ انہیں ذہن میں محفوظ رکھتے، پھر شب کی تاریکی میں غار سور میں پہنچ کر صبح کی ساری باتیں ان دونوں حضرات کو سناتے۔ طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ ان دونوں حضرات کے لیے گھر سے کھانا بھی لاتے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ غار کے قریب بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب اندھیرا چھا جاتا تو وہ ان بکریوں کو ان دونوں کے پاس لے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ رات کو انہی بکریوں کا دودھ پی لیا کرتے تھے۔ صبح کو اندھیرے ہی میں سیدنا عامر بن فہیرہ ان بکریوں کو ہانک کر لے جایا کرتے تھے۔ 3 روز تک ان کا یہی معمول رہا۔ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ غار میں داخل ہونے سے پہلے سیدنا ابو بکر نے غار میں داخل ہو کر اس کو درست کیا، جو سوراخ وغیرہ نظر آئے ان کو بند کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر تشریف لانے کے لیے عرض کیا۔ آپ اندر تشریف لائے اور سیدنا ابو بکر کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر مشغول استراحت ہو گئے۔ اس حالت میں ایک سوراخ سے جو بند ہونے سے رہ گیا تھا ایک زہریلے سانپ نے سر نکالا، لیکن سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس خیال سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت میں خلل نہ آئے خود اپنی جان کو خطرہ میں ڈالا اور اپنا پاؤں اس سوراخ کے آگے رکھ دیا۔ سانپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو کاٹ لیا۔ درد اور تکلیف کے باعث ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن اپنے جسم کو حرکت نہ دی۔ اتفاقاً آنسوؤں کا ایک قطرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے انور پر گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں کھولی اور اپنے مخلص و غمگسار کو درد کرب سے بے چین دے کر فرمایا، ابو بکر کیا ہے؟ عرض کی، سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ رسول اللہ نے اسی وقت اس جگہ پر اپنا لعاب دہن لگا دیا جس سے زہر کا اثر فی الفور دور ہو گیا۔ ادھر غار سور میں آقا خادم روپوش تھے، ادھر قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ پا کر سخت بے چین تھا۔ وہ فوری طور پر سیدنا ابو بکر کے گھر آیا اور آپ کی بڑی بیٹی اسما سے ان کے والد کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر ابو جہل نے غضبناک ہو کر سیدہ اسما کے منہ پر زوردار تماچا مارا۔ ابو جہل اور دوسرے قریش مکہ کو یقین ہو گیا کہ رسول اللہ اور ابو بکر دونوں اکٹھے ہی ہیں۔ قریش مکہ نے آپ کو اور سیدنا ابو بکر کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور اعلان کیا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تلاش کر کے لائے تو ہر ایک کے عوض 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ چنانچہ کئی لوگوں نے اس انعام کے لالچ میں تلاش شروع کر دی۔ تلاش کرنے والے آبادی، ویرانہ، جنگل اور پہاڑ ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے میں پہنچ گئے۔ چنانچہ ایک جماعت اس غار کے دھانا تک پہنچ گئی جس میں آپ اور سیدنا ابو بکر پوش تھے۔ سیدنا ابو بکر ان کی آہٹ پا کر سخت پریشان ہوئے اور بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، یہ لوگ اپنے قدموں کی طرف دیکھیں تو ہم نظر آ جائیں گے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، ان دونوں کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہو؟ رسول اللہ اور سیدنا ابو بکر نے قبیلہ بنو وائل کے ایک شخص کو اجرت پر ملازم رکھ لیا تھا۔ یہ شخص بنو احد بن عدی کے گھرانے کا ایک فرد تھا۔
وہ اور راستوں کے پیچ و خم سے خوب آشنا اور ماہر تھا۔ یہ شخص عاص بن وائل سہمی کا حلیف تھا اور ابھی تک قریش مکہ کے دین پر قائم تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر نے اسے اپنا امیر بنا لیا۔ غار ثور پہنچ کر دونوں اونٹنیاں اس کے حوالے کر دیں اور اس سے 3 رات بعد صبح کے وقت اونٹنیاں لانے کا وعدہ لے لیا۔ تیسرے دن یہ دونوں حضرات اور ان کے ساتھ سیدنا عامر بن فہیرہ راہبر عبداللہ ابن عریقت کی رہنمائی میں غار ثور سے روانہ ہوئے اور ساحل کا رخ کیا۔ یہ کارواں جو غار ثور سے چلا اب اس میں 2 کے بجائے 4 افراد تھے۔ سیدنا ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کے لیے کبھی آگے بڑھ جاتے اور کبھی پیچھے ہو جاتے۔ اس طرح شمع نبوت کا یہ پروانہ دیوانہ وار پھرتا۔ اسی اثناء میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سراقہ بن جہشم گھوڑے پر سوار آ رہا ہے۔ یہ سراقہ بنی مدلج سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے قریش کے ایک قاصد سے سنا کہ قریش نے اعلان کیا ہے کہ جو شخص رسول اللہ اور ابو بکر کو گرفتار کر کے زندہ لائے گا یا قتل کرے گا تو ہر ایک عوض 100 اونٹ دیا جائے گا۔ سراقہ کو ایک شخص نے یہ بھی بتایا کہ ابھی میں نے چند لوگوں کو ساحل کی طرف جاتے دیکھا ہے، مجھے گمان ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ سراقہ یہ سن کر گھر گیا اور اپنا نیزہ ہاتھ میں لے کر گھوڑے پہ سوار ہو گیا اور گھوڑے کو سر پر دوڑاتے ہوئے رسول اللہ کے تعاقب میں چل پڑا۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور اس سے گر پڑا۔ اب اس نے اپنے ترکش سے فال کے لیے تیر نکالے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرنا چاہیے یا نہیں۔ فال کا جواب اس کی مرضی کے مطابق نہ نکلا، مگر انعام کی لالچ کی وجہ سے وہ پھر گھوڑے پر سوار ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گیا، اتنا قریب کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنائی دینے لگی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی خاطر ادھر ادھر دیکھتے جاتے، لہٰذا انہوں نے سراقہ کو دیکھا تو گھبرا گئے اور بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ شخص ہماری تلاش میں آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبرا نہیں، بلا شبہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور دعا کی، اے اللہ اسے گرا دے۔ فوراً سراقہ کے گھوڑے کے اگلے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے اور سراقہ گر پڑا۔ سراقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ آپ نے دعا فرمائی، آپ کی دعا کی برکت سے اسے نجات ملی۔ اس کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کو ڈانٹا تو بڑی مشکل سے اس کے پاؤں زمین سے باہر نکلے۔ جب گھوڑا سیدھا کھڑا ہوا تو اس کی وجہ سے بہت سا غبار دھوئیں کی شکل میں آسمان تک بلند ہوا۔ گھوڑا ہنہنانے لگا۔ سراقہ نے پھر تیروں سے فال نکالی لیکن فال پھر اس کی مرضی کے خلاف نکلا، لہٰذا اس نے رسول اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سے امان طلب کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ قافلہ ٹھہر گیا۔ سراقہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اب ان کے پاس پہنچ گیا۔ سراقہ نے کہا کہ مجھے ایک پروانہ امن لکھ دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عامر رضی اللہ عنہ بن فہیرہ کو ارشاد فرمایا، انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر تحریر امن لکھ دی۔ پروانہ امن لے کر سراقہ گھوڑے پر سوار ہو کر واپس آ گیا۔ ناظرین، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تجارتی سلسلے میں اکثر باہر آتے جاتے رہتے، اس وجہ سے ان کی کافی شناسائی تھی۔ ہجرت کے اس سفر میں انہیں راستے میں کافی شناسا آدمی ملے۔ وہ ابو بکر سے پوچھتے، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر گول مول جواب دیتے، یہ میرے رہنما ہیں۔ لوگ دنیا کا راستہ دکھانے والا سمجھتے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مراد آخرت کا راستہ دکھانے والا تھا۔ اس طرح پہلی منزل ختم ہوئی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک سایہ دار چٹان کے لیے زمین درست کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام و آسائش کا سامان بہم پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استراحت فرمانے لگے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ادھر ادھر پھرنے لگے تاکہ دیکھیں کہ کوئی تعاقب تو نہیں کر رہا، دوسرا کچھ کھانے کا سامان کیا جائے۔ اتنے میں آپ کو ایک چرواہا لڑکا نظر آیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تمہاری بکریوں میں کوئی دو دھاری بکری ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا کہ دودھ دو گے؟ اس نے کہا ضرور۔
چنانچہ اس نے دودھ دھونے کے لیے ایک بکری کو قابو میں کیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عذرائے نفاست اور حب نبوی کے تقاضے کے پیش نظر سے کہا، پہلے بکری کے تھنوں کو گرد و غبار سے صاف کر لو اور پھر اپنے ہاتھ کو بھی جھاڑ دو۔ لڑکے نے اس طرح دودھ دوہا اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے کر آ گیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک چمڑے کا برتن لے کر آئے، اس کے منہ پر کپڑا باندھا اور پھر اس میں دودھ انڈیلا اور خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر حاضر ہوئے۔ حضور سے دودھ پینے کے لیے عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا۔ اب عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت بہتر۔ چنانچہ یہ قافلہ دوسری منزل کے لیے چل پڑا۔ غرض کہ یہ قافلہ کئی روز سفر کر کے 24 ستمبر 622 عیسوی دوشنبہ کے روز ربیع الاول کے مہینہ میں اپنی منزل مقصود پر پہنچا۔ قباء میں کچھ دنوں کے قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ مدینہ منورہ کی ایک مرتفع بستی تھی، یہاں آپ حضرات نے بنی عمر بن عوف کے ایک محلہ میں قیام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر کر خاموش بیٹھ گئے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے کھڑے رہے۔ انصار کے جن لوگوں نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دیکھا نہیں تھا، وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے اور انہی اللہ کا رسول سمجھ کر سلام کرتے تھے۔ اتنے میں دھوپ تیز ہوگی، جان نثار نبوت نے اپنی چادر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ کر دیا۔ تب لوگوں نے سمجھا کہ ان کا گوہر مقصود صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ مدینہ طیبہ میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو شرف میزبانی حاصل ہوا، لیکن سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینہ طیبہ کے قریب سخ نامی جگہ پر خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ بن ابی ظہیر کے ہاں قیام فرمایا اور یہیں تجارت کا کاروبار شروع کیا، اور بعد میں آپ نے خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حبیبہ رضی اللہ عنہ سے نکاح بھی کر لیا اور ایک مستقل مکان میں رہنے لگے۔ چند روز بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سب اہل و عیال مکہ سے مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ماہ بعد تک یہیں قیام فرمایا۔ ناظرین، ہجرت کا واقعہ یہیں، پھر کسی اور دن کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔